اس وقت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بھول نہیں سکیں گے اس کی ہم سارے دوست شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ڈٹ کے کھڑے تھے، پوری کوشش کی اور عمران خان کا جو بیانیہ کرپشن کے خلاف تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چلے۔ میرا خیال ہے کہ اگر بات مخالف سیاسی جماعتوں کی حد تک رہتی تو بہتر تھا۔ جس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور اس کے یہ جو ادارے ہیں یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں۔ ہم اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں، ہم مل کے انشاءاللہ متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی۔ مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں بے شمار جو ہمارے ایکس کولیگز تھے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم ان سب دوستوں کو کٹ کر کے ان کی رائے لے کے، حلقے کی عوام کی رائے لے کے، ہم سب دیہاتی حلقوں کے رہنے والے ہیں جہاں پہ آج بھی لوگ تھانے اور کچہریوں کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان لاوارث نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حلقے کی سیاست کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے اندر جو دل خراش واقعات ہوئے، جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے، بھلے وہ اکسانے میں ملوث تھے، بھلے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ملوث تھے، یا بھلے وہ فزیکل اٹیک میں ملوث تھے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ جب تک یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ اور قیامت تک قائم رہے گا، کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی ادارے یا کسی ایسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی، میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی ISI کے بارے میں باتیں کیں، کل مریم نواز نے جلسے میں ایسی باتیں کیں، ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف اگر عمران خان نے کی تو وہ بھی غلط کی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین، ہمارے جو فوجی روز اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ میں نے 30 سال پاک فوج میں نوکری کی، میں نے اینٹی نارکوٹکس کے خلاف کام کیا، میں نے ملٹری انٹیلیجنس میں 20 سال کام کیا، میں نے ڈھوک کالا خان میں بارود کی جو 3 گاڑیاں پکڑی ان میں سے 1 گاڑی میں چلا کے تو اس کو محفوظ مقام پہ لے کے گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کے لیے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں آج پھر ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے مذمت بہت کم ہے، سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے تاکہ آئندہ کوئی نہ ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کولیگز ہیں یہ بھی اپنا سارے خیال کریں۔ رائے تیمور بھٹی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی ساری باتوں کی کنٹینیوٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو سیاست اور ریاست ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے، ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارے دفاعی ادارے، ہمارا دفاع مضبوط ہے، کولیگز ہیں، ہمارے ہم خیال دوست ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لائحہ عمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے۔ جس طرح کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں۔ سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے، جس سے ہم اپنے حلقے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں، اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ تھینک یو۔
उनकी जगह पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम प्रेस क्लब के मीडिया के दोस्तों का, ख़वातीन का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा नाम चौधरी इखलाक है, साबिक़ सूबाई वज़ीर था मैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम दोस्तों के ऑलरेडी नोटिस में किस मकसद के लिए की जा रही है। हाशिम डोगर साहब और तैमूर भट्टी साहब ने भी आपसे बात की है। देखें, आज पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमें सारी कौम को, सिर्फ MPs MNAs को नहीं, पूरी कौम को ये फ़ैसला करना होगा कि हमने अपने रियासत को बचाना है या अपने ज़ाती मफादात को और सियासत को बचाना है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, इसकी मज़म्मत 9 मई से ही शुरू है तमाम चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया, मेरे बड़े भाई ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी की तरफ से पोस्टेड थे। मेरी आंखों के सामने बांग्लादेश बना है। मेरे भाई ने इस मुल्क के लिए 3 साल इंडिया में कैद काटी। सारे हालात मेरे आज भी आंखों के सामने हैं। 9 मई का वाक़या मुझे इसी तरह याद आ रहा है जिस तरह उस वक़्त पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में थी। तो हमने मिलकर ये फ़ैसला किया है, ख़ास तौर पर जो हालात मैंने देखे हुए थे अपनी जवानी में, तो मैं समझता था कि आज पाकिस्तान फिर दोबारा उन्हीं खतरात में घिर गया है। मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूँगा अपनी अफवाज पाकिस्तान को, जो हमेशा अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते आए हैं और देते रहेंगे। और यह सबसे मुश्किल काम है ज़िंदगी में अपनी जान की कुर्बानी देना। तो आज हम सब मिलकर, हम दोस्तों ने ये मशवरा किया है कि हम PTI से अलहदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मिलकर मुशावरत करके कोई लाएमल तैयार करेंगे। और इस मौके पर मैं अपने हलके के लोगों को, जो वर्कर्स आज भी मेरे अपनी फैमिली से जुदा हैं, दरबदर हैं, डिफरेंट शहरों में हैं, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ जिस जज्बे के साथ खड़े रहे हैं, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक्त होगा, उनके साथ मिलकर ही लाएमल तैयार किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम कारकुनान जो कि या जो भी शरपसंद थे जिन्होंने इन हमलों के अंदर हिस्सा लिया, के अलावा जितने PTI के कारकुनान जिन्होंने कोई ऐसा किसी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाया, जिन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सा एक प्रोटेस्ट किया है, अगर उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं तो वो भी ख़त्म किए जाएँ। ये हमारे जवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये इस मुल्क का सरमाया है। और अगर कोई कारकुनान गिरफ़्तार हैं तो उनको भी रिहा किया जाए। मामून तारड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मामून तारड़ है जी, हाफिज़ाबाद से MPA था। एक तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बता रहा हूँ कि मैं कोई रो के नहीं बता रहा कि मैं छोड़ रहा हूँ PTI। ये आजकल फैशन बना हुआ है। जो लोग रो रहे हैं, मुझे हिदायत अल्लाह उनको दे कि रोने की ज़रूरत तब थी जब 9 मई वाला वाक़या हो रहा था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया हुआ है। सेकेंड नंबर पर मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि यार इस सारे मुल्क है, बड़े से लेकर छोटा जितने भी, अब सारों को एक साइड पर तकलीफ में रखें और एक तराजू के पल्ले में एक शहीद का एक कतरा, वो मेरे ख्याल से बहुत उसका वेट ज़्यादा होगा। हम सारे सियासतदानों से, हम लोगों ने अपनी सियासत को बड़ा करने के लिए पिछले 5 साल से फैशन बना हुआ है। हर सियासी जमात जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाती है और वो समझती है जैसे एक ज़माने में एंटी अमेरिका एक लोगों के सेंटिमेंट्स को बनाया जाता था। अब लोग समझते हैं कि शायद एंटी या एस्टेब्लिशमेंट बात करेंगे तो लोग देंगे। ये बहुत ही लम्हा फिक्री है सारे सियासतदानों के लिए, सब सियासी जमातों के लिए। ये मुल्क है, इस मुल्क के अदारे हैं, तो हम सब आखिर में मैं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरे सारे कुलीग्स बता रहे हैं कि हम अपना अगला जो सियासी अमल है वो जल्द
اس کا اعلان کریں گے. ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کے حصہ بننے نہیں جا رہے, صرف پی ٹی آئی سے لالکی کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعہ کو کنڈیم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ذرا جگہ چینج کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سردار منصور علی ڈوگر. میں پاک پتن 2 دفعہ میں نے رہا ہوں, ایم پی اے بھی رہا ہوں. ابھی 2 ماہ پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صوبے کا ٹکٹ ایوارڈ کیا خان صاحب نے. تو اور یہ واقعہ ہو گیا. میرا پی ٹی آئی سے اتنا لمبا چوڑا پھر رفاقت نہیں ہے. تو وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہوا, اور وہ 2-3 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات. تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے. میرا تو لمبا چوڑا پی ٹی آئی سے رشتہ نہیں ہے, اس لیے ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں. جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی ضامن ہے, اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1948 سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے دی ہیں, اور وہ شہیدوں کی ایک بے شمار لمبی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی گئی, جو سب سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے, اس قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈروں کو کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم ایم پی اے یا ایم این اے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں 10 سال ایم این اے رہا ہوں, پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں. مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو. لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے, اور سزا ہم سب لوگ بھگتتے ہیں. یہاں کی عوام بھگتی ہے, ہم بھگتتے ہیں, اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا کیا. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مذمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمارے خون میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں جتنی بھی کرتے جائیں وہ کم ہے. اس قوم کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں دنیا جو میسج دیا ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کور ہوگا. تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے یہ ڈیمیج کور ہو. خدا حافظ. سر میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں.